نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ ایمان کے تقریباً 70 درجے 70 شاخیں ہیں. فرمایا ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ کوئی سچے دل سے لا الہ الا اللہ کلمہ بھی کہے اور اس پر عمل کر کے بھی دکھائے، توحید کو قائم رکھے، شرک کو اپنے توحید کے ساتھ اپنے عقیدے میں آمیزش نہ کرے. ایمان کا سب سے اوپر والا درجہ، سب سے اعلیٰ درجہ فرمایا لا الہ الا اللہ کلمہ ہے. اور سب سے نچلا ایمان کی شاخ، ایمان کا درجہ جو ہے فرمایا وہ یہ ہے کہ کوئی راستے میں سے جاتے، راستے میں سے کوئی اذا دینے والی چیز، کوئی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے، انسانوں کا راستہ صاف کرے. یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے. جب آپ نے یہ حدیث بیان کی تو فرمایا اس کے ساتھ ایمان کے بلند ترین درجوں میں سے ایک درجہ یہ بھی ہے، ایک مقام یہ بھی ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان. فرمایا ایمان کی شاخوں میں سے ایک اعلیٰ درجے کی شاخ کا نام حیا ہے. انسان میں حیا موجود ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دے دینا. اگر حیا نہیں ہے تو فرمایا اس بندے کا ایمان بھی قبول نہیں. یہ دونوں چیزیں نبی پاک نے فرمایا لازم و ملزوم ہے. جس طرح ایک انسان اگر قرآن پہ عمل کرے، قرآن کے احکامات کو مانے، قرآن کے مسائل کو مانے، تو حدیث کی باری آئے تو حدیث کو نہ مانے تو بھائی آپ بتائیں بھلا اس کی نجات ہو جائے گی؟ کبھی بھی نہیں. قرآن اور حدیث لازم و ملزوم ہے. منکر حدیث، حدیث کا انکار کرنے والا، اس کی نجات کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اور اگر کوئی انسان حدیث کو مانے، قرآن کو نہ مانے، حدیث کے اندر سارے احکام بھی موجود ہے، نماز کا حکم بھی ہے، نماز کا طریقہ بھی ہے، حج کا حکم بھی ہے، حج کا طریقہ بھی ہے، زکوٰۃ کا حکم بھی ہے، زکوٰۃ کا طریقہ بھی ہے، تو جی ہم صرف ہی حدیث کو مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، اس کی بھی نجات نہیں ہو سکتی. کیونکہ قرآن سب سے اعلیٰ، پھر حدیث کا مقام ہے، اور یہ دونوں چیزیں لازم ہیں. اسی طرح فرمایا الحیاء والایمان قرینا جمیعا. فرمایا یہ دونوں جو چیزیں ہیں، حیا اور ایمان، یہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں. یوں سمجھے فرمایا اللہ نے ان کو دونوں کو اکٹھا پیدا فرمایا. وَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ. فرمایا اگر ان میں سے ایک کوئی چیز اٹھ جائے، رُفِعَ أَحَدُهُمَا، مثال حیا اٹھ گیا، رُفِعَ الْآخَرُ تو فرمایا ادھر ایمان کا کوئی جگہ نہیں، کوئی حصہ نہیں. ایک چیز کے جانے سے ایمان بھی چلا جاتا ہے. اور اگر ایمان نہیں انسان میں تو اس پہ حیا بھی نہیں، وہ بھی چلی جاتی ہے. اس کی عام مثال سادہ آپ یورپ کے لوگوں کی لے لیں. ایمان نہیں تو حیا بھی نہیں. ان میں یہ آپ کو یہ سارا قوم لوط والے کام بھی ملیں گے. لڑکیاں بھی آپس کے اندر، ان کا یہ سارا نظام موجود ہے، آپ سب جانتے ہیں. اور ماں کی وہ کنسیپٹ، وہ ماں کی جو محبت اور اس کا جو درجہ ہے، اس سے بھی وہ ناشنا ہے. ان کو کوئی علم، کوئی پتہ نہیں، بہن کی عزت کا بھی نہیں پتہ. مطلب یہ کہ ان میں ایمان نہیں تو حیا بھی نہیں ہے. نبی پاک نے فرمایا دونوں چیزیں اکٹھی ہیں، لازم و ملزوم. اب دیکھیے دوسری بات کہ اسلام جو ہے وہ صرف راستے بند نہیں کرتا، بلکہ اسلام اس کا آلٹرنیٹ پیش کرتا ہے، اس کا قائم مقام پیش کرتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، یہ کام کر لینا. جس طرح نبی پاک نے جب سود، مشرکین مکہ اور دوسرے لوگ سود کا کاروبار کرنے والے تھے، قرآن نے وہ صرف بند ہی نہیں کیا بلکہ فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ رب العزت نے سود کو تو حرام کر دیا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے یہ تجارت کو، بیع کو حلال قرار دے دیا ہے. اس کا آلٹرنیٹ قائم مقام پیش کر دیا. کتنے مقامات آپ دیکھیں قرآن میں، حدیث میں زنا کی اجازت ایک شخص رسول اللہ سے لینے آیا ہے. مسند احمد کے اندر دیگر کو حسن درجے کی حدیث موجود ہے. نبی پاک نے سلام پھیرا، یہ شخص آیا اور اسلام سے نہ واقفیت ہے، اسلام کو جاننے والا نہیں، دین کا نہیں پتا، بس آیا ہے، آ کے عرض کرتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ لوں گا، مسلمان ہو جاؤں گا، لیکن مجھے زنا کی اجازت چاہیے. صحابہ نے تھوڑا سا گھورا دیکھا، اور ہم جیسا ہوتا، میں تو کہتا ہوں کہ اس نے کہنا تھا صوفی بن کے کہ دفع ہو یا نکل جائے، تو سوال کیسا کرنا ہے، کوئی جواب نہیں، دفع اس کو دور کر دو.
لیکن پھر وہی بات، رسول اللہ سے بڑا سائیکولوجسٹ بھی کوئی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ جس مقام پہ بھی دیکھیں گے، آپ سے بڑا معلم، دین سکھانے والا، لوگوں کی نفسیات کو جاننے والا کوئی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا صحابہ کو، تم خاموش رہو، اس کو میرے قریب کرو، اسی کرنے ہیں دور. تو نبی پاک نے اس کو اپنے قریب کیا، کائنات کی سب سے بڑی ہستی نے، اور قریب کر کے کہا. اب سمجھانے کا طریقہ دیکھیں، معلم ہو تو ایسا، ٹیچر ہو تو ایسا. نبی پاک نے فرمایا مجھے ایک بات کا جواب دے، زنا کی اجازت لے لے. وہ بات یہ ہے، تو مینوں دس کہ کیا تو پسند کرتا ہے؟ تیری بیٹی ہے؟ کہتا جی ہے. بہن ہے. نبی پاک نے فرمایا مینوں یہ دس، تیرے گھر بہن سے کوئی اگر آنکھیں ملائے، زنا کرے تو برداشت کر لے گا؟ صحابہ کہتے ہیں اس نے نا بڑا غیرت کا کہتا، میں تو دیکھنا دور، دیکھے صحیح، آنکھیں بھی نکالوں گا، اس کی جان بھی لے لوں گا. فرمایا کہ تیری پھپھو کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، ماں کے ساتھ کرے، برداشت کرے گا؟ کہتا کبھی بھی نہیں. نبی پاک نے فرمایا تو اسلام سیکھنے آیا نا. اسلام کی ایک حدیث میں نے ان کو بیان کی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ مومن مسلمان ہے وہ جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے. تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا، میرے بھائی یہ بتا کہ جس سے تو زنا کرے گا، جس کے ساتھ تو دوستی لگائے گا، وہ کسی کی بہن نہیں، وہ کسی کی بیٹی نہیں. کہتا ہے. آپ نے فرمایا پھر اس پہ کیا بیتے گی؟ وہ برداشت کرے گا؟ یقین مانے. صحابہ کہتا ہے یہ اس نے بات سنی، اس کے دماغ میں بیٹھی، ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے، صرف اتنی سی بات سے. پھر آپ نے اس کے لیے دعا بھی کی، وہ دعا بھی حدیث میں موجود ہے. فرمایا اللہ اس کے دل کو پاک اور صاف کر دے، اس عشق مزاج سے اور اس زنا سے پاک کر دے. میرے اللہ اس کی شرمگاہ کی تو خود حفاظت فرما. اللہم اغفر لہ، اللہ اس بندے کو معاف فرما دے. پھر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا، یہ بازار میں جاتا ہوئے ہمیں نظر آتا تھا، لیکن ہم نے کبھی اس کی نگاہ کسی غیر محرم عورت پہ اٹھتے ہوئے دیکھی ہی نہیں. یہ ہے اسلام. اسلام نے الٹرنیٹ پیش کیا، زنا کا دل کرتا ہے شادی کرو. یا معاشر، آپ نے فرمایا یا معاشر الشباب انکحوا، فرمایا اے جوانوں کی جماعت تم نکاح کرو. ہم نے نکاح کو کر دیا مشکل کہ 18 سال سے پہلے کو کر کے دکھائے. پرچہ بھی ہوگا، پڑھانے والے پہ نکاح، اس پہ بھی پرچہ، اور کرنے والے پہ بھی پرچہ. یہ ہے نکاح کو مشکل کر کے زنا کو پروموٹ کرنا، عام کرنا. اور اگر زنا کی باری آئی نعوذ باللہ تو بس 1000 روپیہ دو دے آ جاؤ، آپ کر لو. یہ 1000 کے اندر دیکھیں وہ، اور اس سے نکاح ہم نے مشکل ترین کر دیا. اور کسی نے ہمارے میں سے مشکل کیا جہیز کی وجہ سے. جہیز لے لے کے ان کو اتنے تانے، اتنی باتیں، جہیز ہوئے گا تو پھر ایسے نکال. وہ کیا کرے اگر ان کے پاس پیسہ نہیں تو ان بچی کا کیا کرے؟ اسلام نے اس زنا سے بچنے کا الٹرنیٹ پیش کیا کیا، اس کے برعکس پیش کیا کہ تم اپنی شادی کرو. اگر پھر بھی شہوت کنٹرول نہیں ہوتی فرمایا 2 کر لو، پھر بھی نہیں ہوتی 3 کر لو، پھر بھی نہیں 4 تک اجازت دی. کس طرح الٹرنیٹ پیش. رسول اللہ کے صحابہ جب مدینہ میں آئے تو دیکھا کہ یہ جو تھا انصار، یہ تہوار مناتے تھے، خوشی کے دن مناتے تھے. کسی نے کوئی دن رکھا، کسی نے کوئی رکھا. صحابہ آئے نبی پاک کے پاس اور آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے ایسے ان کے دن ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی خوشی کا ایک دن ہم ان کے ساتھ منا لیں. نبی پاک خاموش. اگلے دن آپ نے فرمایا وہ ایک دن خوشی مناتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کے برعکس تمہارے لیے 2 دن خوشی کے مقرر فرمائے ہیں. فرمایا وہ دن کون سے ہیں؟ تم روزے رکھو، ختم ہو تو اگلا دن عید الفطر کا مناؤ، اور ایک انسان لوگ حج کریں، حج کے بعد اگلا دن جو ہوگا وہ مسلمانوں کی عید کا دن ہوگا. اس کا بالکل قائم مقام پیش کیا. تو اسلام کے اندر الحیاء من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ہے تو ایمان ہے، ایمان ہے تو حیا ہے، یہ دونوں لازم و ملزوم. تو اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا یہ ایمان کا درجہ ہے، ایمان کی شاخ ہے یہ حیا. یہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں، جب ان میں سے ایک چلا جاتا ہے دوسرا ادھر کوئی کام کا نہیں، وہ بھی اٹھ جاتا ہے. نبی پاک نے فرمایا، اور نبی پاک نے یہ بھی فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. فرمایا جب تمہارے اندر حیا نہ رہے، تمہارے اندر شرم نہ رہے، فاصنع ما شئت. فرمایا اس کے جانے کے بعد، شرم ختم ہونے کے بعد جو تمہارا جی چاہتا کرو. جب شرم ہی نہیں رہی، حیا ہی نہیں رہا، فرمایا پھر جو جی چاہتا کرو. پھر یہ ویلنٹائن ڈے منانا ہے تو وہ بھی مناؤ، پھر یہ عورت مارچ میں جانا ہے تو وہ بھی جاؤ، اس کو پروموٹ کرنا ہے.
ہائی لائٹ کرنا ہے سب کے سامنے، وہ بھی کرو، کوئی مسئلہ ہی نہیں، تو شرم ہی نہیں رہے گی تو فرمایا جو جی چاہتا ہے کرو. لیکن اگر حیا ہے اس کے ساتھ ایمان ہونا لازم ہے تو فرمایا ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا. من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا جس نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ قیامت والے دن انہی کے ساتھ ہوگا، انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، انہی کے ساتھ اس کا انجام ہوگا. آپ دعا فرمائیے ہیں اللہ رب العزت ہمارا انجام نبیوں کے ساتھ بھی کرے، صدیقین کے ساتھ کرے، صحابہ کے ساتھ کرے، اور کائنات کی سب سے بڑی ہستی تاجدار کونین محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ اللہ فرما دے. ہمیں قیامت والے دن ان کے ساتھ اللہ اکٹھا فرمائے. فرمایا جس نے کسی قوم کی مشابہت کی، اس کے ساتھ ملا، اس کے ساتھ ملنے کی کوشش کی، قیامت والے دن انہی کے ساتھ ہوگا. تو یہ کدھر سے آ گیا کلچر؟ یہ ہمارے آپ بزرگوں کو، دادا یا ان پردادا کو اٹھائیں، ان کو یہ ویلنٹائن ڈے کا پتہ بھی نہیں تھا. یہ کدھر سے آ گیا؟ کن کی مشابہت؟ آپ اگر یہ انسائکلوپیڈیا دیکھیں اس کے اندر آپ کو بڑی اس کی متعلق ہسٹری ملے گی، لیکن سب سے جو اوتھینٹک ہے وہ کیا ہے؟ ہسٹری کیا ہے اس ویلنٹائن ڈے؟ یہ ایک بدبخت عیسائیوں کا پادری تھا، راہب تھا، ان کے اندر شادی ممانعت ہے، شادی نہیں کر سکتا راہب، بس گرجے میں رہنا، عبادت کرنی ہے. اس نے بس جی چاہا ایک عورت کے ساتھ زنا کیا، اس کو جیل ہو گئی. تو جب اس کا مقدمہ چل رہا تھا جیل کے اندر، اس کو جو جیل کا بڑا مالک تھا، جیل کا سپرنٹینڈنٹ تھا، اس کی بیٹی سے بھی پیار ہو گیا. جو گندا ہے اس نے گندا ہی رہنا ہے، فطرت نہیں بدلتی. اس کے ساتھ، اس کی بیٹی کے ساتھ اس نے اس کو خط لکھنا شروع کیے. اس ویلنٹائن نے اس کو خط لکھنا شروع کیا، نام ہے اس کا ویلنٹائن ڈے. اب خط کا جب تبادلہ ہوا تو جب اس کو سپرنٹینڈنٹ کو، جیل کے مالک کو پتا چلا، جو تھا اس کا نگران، اس نے پھر اس کے خلاف مقدمہ چلایا. جب آخری دن اس کو سزائے موت ہونے لگی، پھانسی ہونے لگی، تو پھر اس نے کیا کیا؟ اس کو آخری خط لکھتا ہے محبت کا، پیار کا ساتھ پھول، اور نیچے لکھتا ہے تمہارا ویلنٹائن. یہ اس نے اپنا نام لکھا، گندگی عشق والی باتیں لکھ کے نیچے اس نے اپنا نام لکھا. بس وہ دن جس دن مرا 14 فروری کو، اسی دن سے بس یہ شروع ہو گیا ویلنٹائن ڈے. اور پھر سوال کرنے والے سوال، اچھا چلو ٹھیک ہے، کسی غیر نو نہیں دے، اپنی بیوی نو بندہ پھول دے سکتا ہے، تو میرے بھائیو آپ نے اسی دن دینا ہے. سال پورا سال تے وہ آٹے چ تھوڑا گنج کو فرق پا دیتے، گالا ہانڈیاں میں نمک ڈال دے پھر بھی اس کو گالیاں. کوئی آپ کی جوتی ہے اس نے پالش نہیں کی، صاف نہیں کی، پھر بھی گالیاں. تو یہ پکیزہ رشتہ جو اسلام کا، دین کا ہے، اس کو اس کے ساتھ ملاتے ہو. من تشبہ بقوم فہو منہم، رسول اللہ نے فرمایا جو کسی قوم کے ساتھ ملا، مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کی، محمد الرسول اللہ کہتا ہے ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، قیامت والے دن اسی قوم کے ساتھ ہوگا. آج تم دو گے، کل کو تمہاری بیٹی کو دیا جائے گا. من فعل فعل. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ایک قرض ہے، یہ ادا کرنا پڑے گا. اگر تم نہیں، تمہاری بیٹی کے ساتھ بیٹی نہیں، بیوی کے ساتھ بیوی نہیں، تو تمہاری نسل میں سے اللہ یہ قرض ضرور ادا کروائے گا. اگر تم آج دیتے ہو تو کل کو تمہاری بیٹی کو دیا جائے گا. اگر تم کسی کی بہن کو دیتے ہو تمہاری بہن کو دیا جائے گا. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اللہ اس کے علاوہ تمہارا خاتمہ تب تک نہیں کرے گا. اتنا برا گندا ترین یہ دن، اور خوشی کے ساتھ منایا جاتا ہے، بزنس کیا جاتا ہے، لاکھوں کا، ہزاروں کا، پھولوں کا، کارڈز کا، اور دوسرا تیسرا بزنس ہوتا ہے. پارٹیاں رکھی جاتی ہیں، آپ کو پتا ہے، ایک پوائنٹ مخصوص کر کے ڈیٹ ماری جاتی ہے. سب کچھ اس اسلامی معاشرے کے اندر ہو رہا ہے. وہ عکاسی کر رہا ہے وہ یورپ کا نظام، وہ ویلنٹائن ڈے والا جو مرا تھا اس دن کو ہم پروموٹ کرتے ہیں اور مناتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اسلام نے تحفظ ہی نہیں دیا. آگے مارچ کے اندر جا کے اگلے مہینے یہ عورت مارچ آ جانا ہے، اس کے اندر بھی آپ کے سلوگن پتہ ہے، اس کے بھی آپ کو کارڈ پتہ ہے، کیا کیا کچھ اوپر لکھا گیا. یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے، یہ دینی معاشرہ نہیں. جو رسول اللہ نے تشکیل دیا وہ معاشرہ بڑا ہی پاک تھا. وہ معاشرہ اتنا پاک تھا کہ اس کی ایک عکاسی میں آپ کو کرواتا ہوں. ہمارے، میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ، بات نہیں کرتے ہم نچلی سے ابیات کی، آپ کی بیٹی کی طرف آئیے. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے میری بیٹی کو نہیں بلکہ ڈائریکٹ محمد کو ستایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے فرمایا تھا فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ. فرمایا لوگوں سن لو کان کھول کے، میری بیٹی فاطمہ صرف جنتی عورتوں کی سردار، جنتی عورت نہیں ہے بلکہ فرمایا جنتی عورتوں کی سردار بھی ہے. سردار کی بیٹی، سردار نہیں، فرمایا جنتی عورتوں کی سردار. یہ فاطمہ
اب اس کی ہسٹری دیکھیے اور اس عورت مارچ کو دیکھیے، آپ کمپیریزن کریں، موازنہ کریں. وہ کیا کہتی ہیں، ادھر تو ایسے ایسے سلوگن لکھے گئے وہ بندہ پڑھ بھی نہیں سکتا، اتنے گندے ترین اس ریاست مدینہ کے اندر، اس اسلامی معاشرے کے اندر، اسلامی جمہوریہ پاکستان. یہ فاطمہ کیا کہتی ہیں، علی جی کہتی ہیں مجھے میرے بابا نے کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد سب سے پہلے میرے خاندان میں سے تو مجھے ملے گی، تو مجھے لگتا ہے بیمار ہوں، وقت آ گیا، تو علی میری ایک وصیت ہے وہ یاد رکھنا. وصیت کون سی ہے؟ وصیت کون سی ہے؟ ایویں نہیں اللہ رب العزت نے نبی پاک کی نبوت سے اعلان کروایا، جنتی نہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہے. قربانی دیکھیے، فرماتی ہیں علی خواہش میری نصیحت وصیت یہ ہے، پورا کرنا تجھ پہ ہے کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے نا تو رات کے وقت اٹھانا، جنازہ رات کے وقت. اور دوسری وصیت کہ میرے جسم پہ گھاس رکھ دینا، ازخر گھاس یا کوئی گھاس جو مدینے میں ہے نا وہ رکھ کے برابر کر دینا. وجہ کیا؟ رات کو جنازہ گھاس رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتی ہیں مجھے پتا ہے سٹریٹ لائٹس نہیں ہے، کوئی اور دوسری تیسری قبر، تم ساتھ دیا لے جانا، کوئی چراغ لے جانا، رات کے وقت ہی جنازہ اٹھانا اور گھاس رکھنا. یہ محمد الرسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا. فاطمہ نہیں چاہتی کہ اس کے جسم کے اعضاء کا کوئی انسان اندازہ بھی لگا سکے، میں نہیں چاہتی. تو ادھر لباس گندا، جسم گندا، سلوگن گندے، اور اس کے اوپر لکھے ہوئے ورڈ وہ دیکھیے، پانی پانی انسان ہو جاتا ہے شرم کے ساتھ. یہ اسلامی معاشرہ نہیں. یہ سیدہ فاطمہ کو پلٹ کے دیکھیے. اور پھر کیا نا، ہم اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں. اسلام نے جتنے حقوق، میرے بھائیو سنیے گا، ایک عورت کو دیے ہیں اتنے حقوق شاید اسلام نے مرد کو بھی نہیں دیے. کتنا لکھا رسول اللہ نے فرمایا اگر یہ بیٹی ہے تو نبی پاک نے بیٹے کا کہیں بھی ذکر نہیں آیا. فرمایا جس کو اللہ نے 2 یا صرف 1 بیٹی دی، اس نے اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کی، پرورش کی، پالا پوسا، تربیت کر کے اچھے گھر میں اس کی شادی کی. فرمایا اے ایک بچی دی وجہ تو وہ بندہ قیامت والے دن محمد دے نال جنت اس 2 انگلیوں کی طرح ہوگا. کیا چاہتی ہو؟ کس طرح کا مقام لینا چاہتی ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ اسلام سے پہلے تمہارا مقام کیا تھا؟ جس گھر کے اندر بچی پیدا ہوتی نحوست والا گھر سمجھا جاتا تھا. اس گھر میں اس طرح کے آپ کو آثار نظر آتے ہیں جس طرح ادھر مرگ ہوگی، فوتگی ہو گئی ہے، اور اس بچی کو زندہ درگور کیا جاتا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. اور پھر اسلام آیا، دین آیا، رسول اللہ آئے، پھر اس بچی کو مقام ملا. فرمایا پرورش کر دو، میرے ساتھ جنت بھی ملے گی اور میرا پڑوس اور معیت اس طرح 2 انگلیوں کی طرح ملے گا. آگے بڑھیے، اگلا سٹیپ، یہ بچی کی تربیت ہوئی، اگلے گھر چلے گی، پھر کیا بن گئی؟ ماں. فرمایا ماں بنی تو پھر اس ماں کی اتنی مقام ہے، ماں کے قدموں کے تلے اللہ نے جنت کے دروازے رکھ دی ہیں. فرمایا ماں کی خدمت کرنا. ماں کی کون ہے میری خدمت کا، کون ہے میرے حسن سلوک کا سب سے پہلے درجہ رکھنے والا؟ فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا، فرمایا امو کا، تیری ماں. تیسری مرتبہ بھی فرمایا تیری ماں. چوتھی مرتبہ فرمایا تیرا باپ ہے. اسلام نے تو اتنی اس کو حیثیت، اتنا مقام، اتنی عزت بخشی. پھر ایک سے آپ یہ رسول آ کے عرض کرتے ہیں محبوب پیغمبر میں نے آپ کے ساتھ، آپ کی معیت میں آپ کے ساتھ جہاد کرنا ہے. میرے بھائیو سنیے گا، جہاد افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے. یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ، آپ کی معیت میں آپ کے ساتھ جا کے جہاد کرنا چاہتا ہوں. فرمایا جوان مجھے یہ بتا تیرے والدین زندہ ہیں، حیات ہیں، سلامت ہیں؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا پھر میری نبوت والی زبان سے سن، تجھے میرے ساتھ جا کے جہاد کرنے کی ضرورت نہیں، گھر میں جا کے اپنی ماں کا خیال کر، اللہ تجھے اس کے بدلے گھر بیٹھے ہوئے میرے ساتھ جہاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے. فرمایا اتنا سا کام کر لے. پھر ایک شخص ہے محبوب میرے سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اور سنگین ترین جرم، سب سے بڑا جرم، عام جرم نہیں، سب سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہ. آپ نے فرمایا ماں ہے ہی؟ یا رسول اللہ نہیں. فرمایا خالہ؟ جی ہے. فرمایا ماں ہوتی تو میں کہتا ماں کے ساتھ جا کے اس نے سلوک کر، اب خالہ کے ساتھ جا کے اچھا سلوک کر، اللہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے تیرا یہ سب سے بڑا گناہ معاف فرما دے گا. اور کیا لینا ہے؟ یہ عورت کو اسلام نے رائٹ دیے، حقوق دیے. اس اسلام نے اتنا زبردست، لیکن پھر سیرت بھی ویسی، کردار بھی ویسا، انداز بھی ویسا. یہ نہیں کہ جی بس بختی اونٹوں کی طرح اپنے کو ہان پیچھے اس طرح جونڈا باندھ لیا اور کپڑے لباس اس طرح کے جاتے ہوئے سب کی نظر پڑے اور خوشبو لگا کے باہر نکلنا اور بےہودہ اور بری طرح
رسول اللہ نے فرمایا جس نے اس طرح اپنے بال جونڈا اوپر کر کے بازار میں گئی، خوشبو لگائی اور اس نے باریک کپڑے پہنے کے اس کے جسم کا اندازہ ہو سکے، فرمایا میں کہتا ہوں نبوت والی زبان سے، یہ عورت جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سون سکے گی۔ اور اگلی بات سنیے اس سے بھی سنگین، جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گی، اور فرمایا جنت کی خوشبو 500 سال، کتنے سال؟ 5 سال نہیں، 500 سال کی مسافت پہ پھیلی ہوگی، دور دور تک آتی ہوگی۔ فرمایا اس عورت کا جنت میں جانا دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گی۔ لاؤ فتوے کسی مولوی پہ، یہ رسول اللہ نے کہا۔ جدھر عورت کو مقام رائٹ، ادھر پھر ان کو کردار بھی سیدہ فاطمہ جیسا کردار ہو تو وہ دیکھیے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن آیا، سورہ قصص 20واں پارہ۔ ایک نبی پاک نے فرمایا، اللہ کے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، قرآن پاک میں سب سے زیادہ تذکرہ ملتا ہے۔ مختصر یہ فرمایا، موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نکلے، بندہ مرا تو جاتے جاتے مدین میں پہنچے، دوڑے، مدین کے کنویں پہ آ کے کھڑے بیٹھے، دیکھا لوگ پانی پلا رہے ہیں کنویں سے اپنی بکریوں کو، جانوروں کو۔ 2 بچیاں سائڈ پہ کھڑی ہیں، کسی نے کہا یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں شعیب علیہ السلام نہیں، یہ کوئی اللہ کے نیک بندے تھے۔ اللہ عالم، اللہ جانتا ہے، ہمیں واقعی سے غرض ہونا چاہیے۔ اب وہ سائڈ پہ کھڑی ہیں، انہوں نے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا 2 4 5 10 منٹ، یار گئے پاس، کہنے لگے بہنا تم پانی نہیں پلاتی، سارے پلائے، تمہاری باری کیا، لائن میں لگ جاؤ۔ کہنے لگی نہیں جی، ہم اختلاط نہیں چاہتی، ہم ملنا نہیں چاہتی، درمیان کے اندر ہمارا تو آج کل تعلیمی نظام وہ بھی سارا اکٹھا، کو ایجوکیشن، اگر ہم کسی آفس میں ہیں تو پھر بھی کو ایجوکیشن، اگر کہیں بھی ہے ہمارا تو یہ نظام۔ لیکن یہ بچیاں جن کا قرآن پاک نے تذکرہ کیا، آگے سنیے، یہ سائڈ پہ کھڑی ہیں اور کہتی ہیں نہیں بھائی ہم پانی نہیں پلائیں گی جب تک کہ یہ سارے پلا کے نہ چلے جائیں، پھر ہم پانی پلائیں گی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر تم کسی بھائی کو بھیج دو، اگر اتنا ہی زیادہ پردہ، پھر بھائی۔ کہنے لگی ہمارا باپ ابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ بڑا بڑا ہو چکا ہے اور ہمارا بھائی کوئی نہیں، تو ہمیں اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے خود پانی پلانے آنا پڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو میں پلا دیتا ہوں۔ 40 بندوں کی طاقت اللہ کے نبی میں، 2 بندوں کے برابر بخار رسول اللہ نے فرمایا مجھے ہوتا ہے۔ انہوں نے پکڑی ان کی بکریاں، لوگوں کو سائڈ پہ کیا، وہ جو بوکا ڈول اندر سے نکالتے تھے، اتنے زیادہ بندے مل کے وہ موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے نے نکالا اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا، یہ گھر واپس چلی گئی، پانی پلایا، پھر آ کے ادھر بیٹھے۔ اب ادھر بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں، قرآن پاک کے اندر اللہ کو موسیٰ کی دعا اتنی پسند آئی علیہ السلام کہ اللہ نے وہ دعا آسمان سے جبریل کے ذریعے محمد الرسول اللہ کے سینے پہ نازل فرما دی۔ اتنی کمال دعا۔ اور یہ جو دعا ہے، جن کے رشتے نہیں ہوتے بہنوں کے یا بھائیوں کے، یا جن کے پاس کاروبار نہیں ہے، رزق نہیں ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ دعا کثرت کے ساتھ موسیٰ والی پڑھیں، اللہ رب العزت آپ کو اچھا رشتہ بھی مہیا کرے گا اور اللہ آپ کے رزق کا سارا بندوبست بھی فرما دے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ کہتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے اللہ تیرا نبی موسیٰ تیرے در کا فقیر ہے، محتاج ہے، اللہ نہ ایتھے کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی جاننے والا ہے، مدین شہر دوسرا شہر، تو اللہ میں روٹی کا محتاج ہوں، فقیر الی من خیر فقیر، اے میرے اللہ میری روٹی کا بندوبست فرما دے۔ نبی بھی مانگتا ہے تو صرف اللہ سے، صرف اللہ سے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہی رسول اللہ نے دعا کی نماز استسقاء پڑھنے کے بارش کے لیے، ادھر بھی کہا اللہم انت الغنی ونحن الفقراء، اے میرے اللہ تو ہمارا داتا ہے، تو ہمارا دستگیر ہے، ونحن الفقراء جمع کی ضمیر، فرمایا جتنے صحابہ اور میں آیا ہوں اللہ ہم سارے کے سارے تیرے در کے فقیر ہیں، محتاج ہیں، تیرا کھاما تیرے گیت گاما اے تے ختم ہی ہو گیا نا پھر اندر سے۔ اب ہوا یہ جب موسیٰ نے دعا کی، ادھر گئی گھر بچیاں، بات ہوئی باپ سے، کہنے لگے تم تو شام کو وقت واپس آتی ہو اتنی لیٹ، آج یہ 2-3 بجے اتنی جلدی؟ یہ سوال ہے، ہم بھی سوال کریں، اسے نہیں تنگ نظر ہے تاڑی بچیاں کو سوال کرتے نہیں کرنا چاہیے، نبیوں کا شیوہ ہے۔ زکریا علیہ السلام نے بھی سوال کیا تھا سیدہ مریم سے، کدھر سے پھل لائے؟ سوال کرتے ہیں آج، ہاں جی ابا جان اس طرح ایک بندہ ملا تھا، اس نے پانی پلایا، ہم جلدی آ گئے۔ کہنے لگے میں اپنے ادھر قبیلے والوں کو جانتا ہوں، اپنے محلے والوں کو جانتا ہوں، انہاں وچ ایسا کوئی پارسا نیک بندہ نہیں جڑا کسی دی خیر خواہی کردا ہوئے
وہ ضرور کہیں سے آیا مہمان ہے، جاؤ اس کو بلا کے لاؤ، میں اس کو اس کا معاوضہ اور اجرت دینا چاہتا ہوں۔ دعا ہوگی قبول موسیٰ علیہ السلام۔ اب میرے بھائیوں غور سے سنیے گا یہ بات، یہ جملہ جو میں کہنے والا ہوں خدا را غور سے سنیے گا۔ آج کی بچی چلے، جسم کا اندازہ، بالوں کا اندازہ، آنکھوں کا، ہر جسم کے حصے کا اعضاء کا اندازہ، لیکن یہ گھر سے نکلی بچی چلی، یہ گھر سے نکلی بچی موسیٰ علیہ السلام کی طرف آنے کے لیے چلی، اس میرے اللہ کو اس کی چال ڈال اور حیا اتنا پسند آیا، اللہ نے ہزاروں سال گزرنے کے بعد جبریل کے ذریعے اس کی چال چلنے کی آہٹ اور قدموں کی آواز اور قدموں کا سٹائل محمد الرسول اللہ کے سینے پہ نازل فرما دیا، اور فرمایا یہ منبر ہو محراب ہو، یہ مکہ ہو یا مدینہ ہو، رمضان ہو یا غیر رمضان، رمضان کے اندر مصلی کے اوپر حافظ قرآن تراویح پڑھنے اور پڑھانے والے بھی سنیں گے اس واقعے کو، اس بچی کی چال کو سنیں گے۔ وہ کیسی چال؟ فرمایا فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص نجوت من القوم الظالمين۔ قرآن نے کہا فجاءته احداهما تمشي على استحياء، ان میں سے ایک بچی آئی اتنی حیا کی چال چلتی ہوئی، قالت ان ابی يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، کہنے لگی بھائی جان ابو بلاتے ہیں اور جو آپ نے ہمارے سے نیکی کی ہے اس کا معاوضہ دینا چاہتے ہیں۔ مفسرین نے ادھر رک کے بات لکھی، ہر محدث نے، ہر مفسر نے اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ بچی جب چل رہی تھی اس کے پردہ اٹھتا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بیٹا تو پیچھے آ جا، بہن تو پیچھے آ جا، جدھر کو مڑنا ہوگا پیچھے سے مجھے اشارہ کر کے آواز دے کے یا کنکر پھینک کے مجھے بتا دیں۔ موسیٰ اللہ کا نبی بھی گوارا نہیں کرتا کہ اس کی نظر جو ہے وہ کسی غیر محرم پہ پڑے۔ ہم تو موقع ڈو کسی نے بات کی صحیح، کوئی مس کال آئے صحیح، بیک کال جائے گی کہ کڑی نہ ہوئے، کسی کا میسج آئے صحیح، فوراً کوئی آ کے بات کرے تو بس جی ہمارے تو وارے نہیں آ رہے۔ یہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اگر موقع بھی ملا فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ اس کی عزت کی حفاظت کی۔ ایسا اپنا معیار رکھیے۔ الحیاء من الایمان قرنا جميعا واذا رفع احدهما رفع الاخر، فرمایا دونوں اکٹھے ہیں، ایک اٹھایا جائے دوسرا بھی اٹھایا جاتا ہے۔ اور فرمایا اگر حیا ہے تو پھر ویلنٹائن ڈے کا کنسپٹ ذہن سے نکال دو، یہ اسلامی تہوار نہیں، اسلامی دن نہیں ہے۔ فرمایا تمہاری شادی ہے تمہارے لیے ہر دن ہی خوشی کا ہے، جس کی بیوی نیک، جس کی بیوی اچھی، فرمایا اس کی دنیا بھی جنت ہے۔ لیکن وجہ وہ ہے کہ ویسا آپ کو انداز، ویسا کردار، ویسا اخلاق اپنانا پڑے گا، اور ویسا کردار بتائیے اپنے کردار کے ساتھ لوگوں کو۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ نبی پاک کے دور میں ایک عورت ہے، اس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا تفسیر، مفسر قرآن، تفسیر لکھنے والے، اپنے شاگرد کو، وہ محدث ہیں، محدث دین ہیں اور تابعین میں سے اعلیٰ درجے کے تابعی عطاء بن ابی رباح، ان کو بلا کے عبداللہ بن عباس کہتے جلدی آؤ، اپنے شاگردوں کو بلاتے ہیں، کہتے جلدی ادھر آؤ، او جڑی عورت نہیں جا رہی وہ کالے جے رنگ والی، کہتے جی جی، کہتے میں گواہی دیتا ہوں رسول اللہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں نا، نبی پاک نے اپنی نبوت والی زبان سے وہ مسجد نبی میں بیٹھ کے کہا تھا یہ عورت جنتی ہے، اندی دیدار کر لو، انہوں ویکھ لو، جنتی ہے۔ ایسی باتیں انہوں نے کہا حضرت استاد جی جنتی ہونے کی وجہ کیا تھی، اس کو کیوں جنتی کہا؟ اب وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عباس بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں اس کو پڑتا تھا مرگی کا دورہ، یہ گلی میں جاتے جاتے دورہ پڑا، گر جاتی تھی زمین پہ لیٹی ہوئی بے ہوشی، تو اس کا جو تھا یہ جس سارا چہرہ ننگا ہو جاتا تھا، کپڑا ہٹ جاتا تھا، یہ بڑی پریشان ہوتی، نبی پاک کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ اس طرح ہوتا ہے میرے ساتھ، تو دعا کریں اللہ یہ بیماری سے مجھے نجات دے دے۔ نبی پاک نے فرمایا اگر تو کہے گی نا دعا میں نے کرنی ہے، اللہ نے خیر کرنی ہے، بیماری ہو جائے گی دور، لیکن اس کے ساتھ ایک بات میں تجھے کہتا ہوں، اگر تو کرے صبر، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنا تیرا کام ہے بیماری دے اندر، تے جے دور نہ کروائیں، صبر کر دی رہا، زندگی دا پتہ کوئی نہیں، تو میں کہتا ہوں اللہ اس کے بدلے تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اب یہ بات سنی تو اس نے کیا کہا، کہتی ہے منظور، بیماری نہیں چاہیے صحیح ہوندی، مجھے صرف جنت چاہیے۔ ٹھیک ہے وعدہ رہا۔ یہ جب اٹھ کے گئی پھر واپس آئی،
امام بخاری لکھتے ہیں واپس آ کے کیا کہتی ہے, ساڈیاں عورتوں سے کہہ دو نا کہ پردے کا حکم ہے تو کہتے کتنے فرض لکھے ہے. وہ ذاکر نائک کی کبھی ایک بات بھی نہیں سنی. وہ بریلوی بھی دیوبندی بھی کہتے ہیں ہے ہی بڑا پیڑ ہے, ذاکر نلیک ناؤز باللہ اس کو کہتے ہیں, بڑا گندا. لیکن جب آئی پردے کی باری تو تجھے سنیا نہیں ذاکر نائک کے اللہ چہرے کا پردہ ہی کوئی نہیں, اگلی پچھلی اس کی کوئی بات نہیں ماننی. لیکن ادھر چہرے کے پر حضرت فرض تے نہیں رہے گا, فرض ہوں نے ہاں جسم نو ڈانپنا فرض ہے, ہم ڈانپیں گے. ہم اس کی کوئی نہ کوئی تجھی مانتے ہیں کہ کسی طرح اپنا چھٹکارا ہوئے پردے سے ہم. لیکن یہ عورت واپس آئی, جنتی عورت میرے بھائیوں, واپس آ کے کیا کہتی ہے محبوب پیغمبر, میں اس بیماری پہ صبر کروں گی جنت کے لیے, لیکن ایک دعا کریں جب مجھے یہ بیماری میرے پہ طاری ہو نا, مجھے غشی کا یہ دورہ پڑے تو میرے چہرے کا پردہ نہ ہٹا کرے, میں نہیں چاہتی میرا چہرہ کوئی غیر مرد دیکھے. یہ ہے جنتی عورتوں کا صفت, اوصاف ہے ان کے. جب آپ نے یہ بات سنی فرمایا اللہ یہ تیری بندی اپنی حفاظت کرنا چاہتی ہے میرے اللہ, اس کا پردہ آج کے بعد چہرہ کوئی نہ دیکھے. صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے جاتے ہوئے کتنی مرتبہ دیکھا یہ اچانک گرتی ہوئی دورہ پڑتا تھا مرغی کا زمین پہ, لیکن اس کے بعد اس کا ہم نے کبھی چہرے سے پردہ ہٹا ہوا رسول اللہ کی دعا سے نہیں تھا دیکھا. یہ اوصاف ہے, یہ صفت ہے پردے کی وجہ سے. جنتی عورت ہے یہ, صحابہ اکرام دکھاتے ہیں اپنے شاگردوں کو. اور پردے کی احکام, آخری بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پردے کا حکم ہے یا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں, عشاء کی نماز پڑھائی. یہ حدیث بیان کرتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. میرے بھائیو وہ سیدہ عائشہ میں نے پہلے بھی 2-3 مرتبہ کہا ہے, ایک تو ہے نا قرآن پاک کے اندر تقریباً 10 آیات ان کی شان میں, ان کی پاکیزگی میں اللہ نے نازل کی, اور یہ وہ سیدہ عائشہ ہیں جن کو آسمان سے جبریل آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں محبوب پیغمبر فرشتوں کا سردار آپ کی بیوی سیدہ عائشہ کو سلام پیش کرتا ہے. پتہ ہے ہسٹری پیچھے کیا ہے, قربانی کیا ہے. سیدہ عائشہ خود کہتی ہیں کہ میرے حجرے کے اندر رسول اللہ کی قبر تھی, اور رسول اللہ کی قبر کے ساتھ میرے باپ کی قبر بنی, میرے ابا جان کی قبر. میں اسی طرح جا کے قبر کے پاس بیٹھ جاتی تھی, دوپٹہ نہیں تھا لیا ہوتا اپنے گھر کے اندر, جیسے آسان ایزی ہوتی ہے عورت. لیکن اب دیکھیں پردہ ہے یا نہیں. کہتی ہیں جب میرے حجرے میں عمر کی قبر بنی تو مجال ہے کہ میں اس کے بعد کبھی پردہ لیے اور نقاب کیے بغیر ادھر جاؤں, حالانکہ فوت ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ, لیکن میں نے پھر بھی ان سے پردہ کیا. اور فرماتی ہیں اب آخری ایک قبر کی جگہ ہے تو وہ رسول اللہ کی حدیث ہے, فرمایا عیسیٰ بن مریم 40 سال پہلے آئیں گے, پوری دنیا پہ اسلام نافذ کریں گے اور فوت ہوں گے تو ان کی قبر بھی رسول اللہ کے ساتھ میرے حجرے میں بنے گی. اتنا پردہ کرنے والی, یہ خود حدیث بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں رحم اللہ نساء الانصار, اللہ رحم کرے انصار کی عورتوں پر. کس وجہ سے؟ فرماتی ہیں عائشہ کی نماز رسول اللہ نے پڑھائی, چہرہ مبارک ادھر کیا, جبریل آئے, وحی کی ساری کو کیفیت طاری ہوئی, تو جبریل نے کیا کہا, یہ قرآن کی آیت آئی, فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. مانا فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر یا ایھا النبی, کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں کو, کہہ دیجئے اپنی عورتوں کو, کہہ دیجئے مسلمانوں کی بیویوں کو, جب بھی تم نے گھر سے باہر نکلنا ہے اپنے چہرے کو ڈھانپ کے نکلنا ہے, جب بھی تم نے اپنے گھر سے باہر نکلنا ہے اپنی زیب و زینت کو ڈھانپ کے باہر نکلنا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ رب العزت ان انصار کی عورتوں پر رحم فرمائے. وجہ کہ انصار کی عورتوں پر رحم کی, فرماتی عائشہ کے وقت یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی اور فجر کے وقت جتنی بھی عورتیں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں ساری کی ساری کو دیکھا گیا, انہوں نے نقاب بھی کیا ہوا تھا, اپنے جسم کے ہر اعضاء کو ڈھانپا بھی ہوا تھا. یہ ہے سمعنا واطعنا. ایک عورت کہتی ہے مجھے چیز ہی کوئی نہیں ملی, میں اس کے گھر گئی اس کے گھر گئی, سب سے چھوٹے چھوٹے کپڑے لیرے لے کے وہ سی کے میں نے اپنی چادر بنائی, اس کو پیوند لگا لگا کے, لیکن رسول اللہ کے حکم پہ, اللہ رب العزت کے حکم پہ فجر کی نماز نہ مسجد میں آ کے پردہ کر کے نقاب کر کے مسجد میں آ کے ادا کی تھی. یہ ہے وہ عورتیں, ان کی ہسٹری. وہ اس دن کا کنسپٹ ہی کوئی نہیں, ویلنٹائن ڈے, اس عورت مارچ کا کنسپٹ نہیں ہے. اسلام نے مقام دیا, عزت دی, تحفظ دیا, اس کو اتنی شان دی عورت کو,
لیکن فرمایا جدھر غلط کام ہے ادھر ان کی تم نہ دیکھ بھال کرنا، نہ خیال کرنا، بلکہ ان کی حفاظت بھی کرنا، ان کا پتہ بھی رکھنا، ان سے سوال بھی کرنا اور ان کی ہر طرح حفاظت کر کے شادی کرنا. قیامت والے دن اللہ جنت میں اس طرح میرے ساتھ اکٹھا فرما دے گا. تو میرے بھائیوں جب اس کا کنسیپٹ نہیں ہے تو پھر اپنی بیوی کو بھی اس دن پھول دینے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. جو اللہ نے اتنا پاکیزہ رشتہ آپ کا بنایا ہے، پورا سال آپ مزے کریں، موج کریں، مستی کریں اس کے ساتھ جو مرضی، لیکن فرمایا اس دن جس نے مشابہت کی، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کے ساتھ ملنے کی کوشش کی، مشابہت کرنے کی کوشش کی، فرمایا اللہ کا رسول کہتا ہے میرے نال نہیں ہوئے گا بلکہ وہ ٹولے کے ساتھ ہوگا. تو یہ ہے عیسائیوں کا، پادریوں کا یہ ویلنٹائن ڈے دن. میں نے اس کی آپ کو ہسٹری بتائی ہے. تو جو پھر کرے گا، منائے گا، پھر دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ ہوگا، وہ رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہوگا.